ایسا نہیں ہے کہ اس امت کو کہیں غار میں پھنسا کر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہو. ہر دور کی خبر گیری کر کے اس امت کو سریہ تک پہنچانے کی کوشش کی. یہ نہیں کہ اس صحابہ کرام کی جماعت کو اوپر بلندیوں تک پہنچا دیا. قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میری اور آپ کی فکر نہیں کی. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آنے والے اخیر امت تک آخری انسان کی، آخری مسلمان کی فکر کر کے گے اور یہ بتا کر گے کہ اس طریقے سے کریں گے کامیابی کے راستے پر چلتے رہیں گے. یہ راستہ چھوڑ دیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. اور جس دور کے اندر بھی ان کامیاب طریقوں پر چلنے والے لوگ چلتے رہے وہ کامیاب رہے. ان کی تاریخ آج بھی مضبوط ہے. ان کی تاریخ کو کوئی مسخ نہیں کر سکا. ان کی تاریخ کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکا. اور جب اس قوم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا، قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود ہی نہ خیال ہو اپنے حالت بدلنے کا، کہ یہ حالت ہم بدل رہے ہیں. ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا. ہم نے مساجد کی زیب و زینت تو شروع کر دی لیکن مساجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین عکاسی فرمائی تھی. ایمان کی مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے شب بھر میں، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی نہ پا سکا. ہمیں ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے اور سب سے بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں ہر دور کے اندر ان آیات کی طرف اور ان طریقوں اور اصولوں کی طرف رہنمائی فرما کر گئے ہیں کہ جن اصولوں کی وجہ سے یہ امت ہمیشہ بلندیوں پر رہی ہے اور رہے گی. لیکن جب ان اصولوں کو اور طریقوں کو چھوڑے گی تو پھر یہ امت گر جائے گی. وہ اصول اور طریقے کیا ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے ملتے ہیں کہ جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ایران کا بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے اور بادشاہ وقت ایران سے کہہ رہے ہیں یا تو ہمارے لیے کرسی منگوا لیجئے یا خود بھی کرسی سے کھڑے ہو جائیں. بادشاہ ایران نے اپنے وزراء کو بلایا، کہا یہ قوم کہاں سے آئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ عجیب قوم آ گئی ہے، عجیب لوگ ہیں کہ مجھے بول رہے ہیں یا تو کرسی سے کھڑے ہو جاؤ یا ہمارے لیے کرسی منگواؤ. کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جب سامنے والا اگر بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، اور اگر سامنے والا کسی اونچی چیز پر بیٹھا ہے تم بھی اپنے لیے طلب کرو کہ ہمارے لیے بھی یہ چیز منگواؤ، ہم اس پر بیٹھ کر بات کریں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر جس طریقے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم اس طریقے سے نہ کریں. ایران کے بادشاہ نے سوچا یہ عجیب مخلوق آ گئی ہے. کچھ مٹی منگوائی گئی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھوا دی گئی کہ اس قوم کو یہاں سے نکال دو. حذیفہ بن یمان نے جب وہ مٹی کا ٹوکرا اٹھایا اور بادشاہ ایران کے دروازے سے نکل رہے تھے، یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ سن لے، ایران کی مٹی لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ایران ہمارے ہاتھوں پر فتح ہونے والا. پھر وہ وقت آیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ بنے. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تھی. وہ صرف طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تھی. جس طریقے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری سنت زندہ مردہ ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت میں جو من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس دور کے اندر میری سنتوں کا کچلا جا رہا ہوگا، معاشرے سے سنت ختم کی جا رہی ہوں گی، اس وقت کوئی اللہ کا بندہ، کوئی محب رسول کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو. فرمایا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے. اب میں تھوڑی سی یہاں پر تشریح کر کے اپنے بات کو ختم کرو کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ شہید کے مقام کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَا تَقْتُلُوا، کہ شہیدوں کو مردہ بھی مت کہو، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں. فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. پھر یہاں شہیدوں سے زیادہ ان کو کیسے مرتبہ دیا گیا کہ جو سنتوں کو زندہ کرے.
اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کو غور سے سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس کو اپنے سینے میں بٹھانے کی کوشش کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہوگا، فساد کا دور ہوگا، امت کے اندر خون ریزی عام ہوگی، فساد برپا ہوگا، ایک دوسرے کا ناحق قتل کیا جائے گا، مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھا جا رہا ہوگا، اس دور کے اندر جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ 100 شہید کا مقام اور مرتبے کی بات ہے، مقام اور مرتبہ الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک وہ حکومت کا ملازم ہے جس کو ہم ضلع اعتبار سے ضلع کا ڈی سی یا ڈی ایس پی کہتے ہیں، اور ایک وہ انسان ہے جو اپنی ذاتی پراپرٹی چلا رہا ہے، پراپرٹی کا مالک ہے اور کوئی فیکٹری چلا رہا ہے۔ آمدنی کے اعتبار سے دیکھا جائے فیکٹری والے کی آمدنی زیادہ ہے، اور پاور کے اعتبار سے دیکھا جائے، قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو حکومت کا ملازم ہے اس کا پاور زیادہ ہے۔ یوں سمجھے کہ فیکٹری کا مالک ہے، آمدنی دن کی 1.5 لاکھ ہے، اور حکومت کا ملازم ہے چاہے وہ ڈی سی ہے، ڈی ایس پی ہے، اور مہینے کی جو ہے 1.5 لاکھ روپے وہ تنخواہ لے رہا ہے، اور آمدنی کا مالک جو ہے وہ منتھلی 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ آمدنی فیکٹری والے کی زیادہ ہوئی اور پاور اور قانون جو ہے وہ ڈی سی کا زیادہ ہوا۔ اب ڈی سی نے اعلان کر دیا ہے کہ کل سے ٹریفک جام ہوگی، کوئی باہر نہ نکلے۔ یہ ٹریفک کا مالک جو ہے، یہ پراپرٹی کا مالک جو ہے، یہ اگر اس نشے میں نکلتا ہے، میں تو 1.5 لاکھ روپے دن کی آمدنی میری ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ کیا اس کو قانون اور پاور نہیں روکے گا؟ یہی بات ہے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ثواب جو ہے وہ اس کو زیادہ ملے گا جو ایک سنت کو زندہ کرے۔ اس سنت کے درمیان اور اس آیت کے درمیان یہ ربط اور یہ ضابطہ اور یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن مقدس کی اس آیت کو اپنا سہارا بنائیں کہ قرآن مقدس بارہا مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن کے اندر غور نہیں کرتے ہیں؟ آج مسلمان کا شکوہ کر رہا ہے، آج مسلمان کو مسلمان سے گلہ ہو رہا ہے، آج مسلمان سے شکایت کرتا ہے، ہائے مسلمان ہلاک ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے۔ اور حدیث میں کہا من قال ہلک النار فهو اہلک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے وہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ قرآن میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اللہ کے بندو اس آیت پر غور تو کرنا تھا کہ جنہوں نے ان آیات کو سمجھا، قرآن مقدس پر عمل کیا، کسی بھی دور میں وہ قوم گری نہیں ہے بلکہ اٹھتی جا رہی ہے۔ اور آج بھی سب سے پہلے یہ نیت اور ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خود سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفاسیر پڑھو۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علماء کرام سے پوچھ لو۔ یہ علماء کرام کے بغیر اگر آپ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو یہ گاڑی بھی جو ہے آپ کو راستے سے بھٹکا دے۔ قرآن کوئی اتنی آسان کتاب میں نہیں ہے کہ فوراً انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے علماء نے ہزاروں تفاسیر لکھی اور آخر میں لکھتے ہیں کہ میری تفسیر قاصر ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ قرآن کا حق ادا کر سکوں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، آنے والی نسل کی کوشش کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر جائے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے سے میں اور آپ دو چار ہو رہے ہیں، اس معاشرے سے بچنا ہے تو اس حدیث پر عمل کر لے، لا تحاسدوا، آپس میں حسد کو ختم کر دو۔ حسد کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کر آزماتا ہے، کسی کو غریبی میں رکھ کر آزماتا ہے، کسی کو امیری کے اندر رکھ کر آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، لیکن کس اعتبار سے آزمائیں گے؟ کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، یہ جو خوف چل رہا ہے، فلاں نے کہا سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا، فلاں نے کہا مسلمانوں کو یہ کرنا پڑے گا، یہ سب ڈرانے کی چیزیں ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار اور اطاعت گزار۔ فرما برداری اور اطاعت گزاری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی فقد عصى اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، آیات کریمہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو سمجھائی گئی ہے، ان سب کا نتیجہ خلاصہ نچوڑ یہی ہے کہ اپنی فکر کر کے اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا ہے، بغض کو ختم کر دو۔ ولا تناجسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں پڑنا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے۔ اور ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ وفي السماء رزقكم وما توعدون۔ اس اعتبار سے آج کا یہ مجمع اس بات کا گواہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کرنا ہے، محبت میل جول کو عام کرنا ہے، اور محبت ہوگی تو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے انشاءاللہ ترقیوں کی راہ پر چلے گا۔ اور معاشرے سے بیماری ختم کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جسمانی بیماری انسان کو ہوتی ہے، وہ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی تلاش میں جاتا ہے، اور روحانی بیماری جتنی مرضی آ جائے، دل سیاہ ہو جائے، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ لہذا ان بیماریوں کو ختم کر کے اپنے معاشرے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آج کے اس مجمع کے ذریعے سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جو گاندربل کے اندر یا پلوامہ کے اندر ہوا ہے کہ ایک مسلم بچی کو اس کے شوہر نے جہل کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، اور جس آدمی نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا، میں اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور یہ تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہماری محبت اللہ کی ذات سے ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگی، اور قرآن مقدس سے محبت ہوگی اور قرآن مقدس کو سمجھا ہوگا۔ لہذا ہماری جیسی ویسی زندگی تھی گزر گئی، گزر رہی ہے، اور ایک وقت کو آ جائے گا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ نے آنے والی جو جنریشن ہے اس کی فکر کر لو، اس کی آخرت کی فکر کرو۔ جس طریقے سے دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ اچھا ملازم ہو، اچھا انجینئر ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اس طریقے سے اس کو اچھا متبع رسول بھی بنا کر جاؤ، اس کو اچھا اللہ کا عاشق بھی بنا کر جاؤ، اس کو اچھا عاشق قرآن بھی بنا کر جاؤ۔ الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب ذمہ دار ہیں۔ جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جنہوں نے بھی یہ باتیں سنی ہیں، جنہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول سنا، الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ سن لو تم سب ذمہ دار ہو، اور سب ذمہ داروں سے ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور جہاں تک عورتوں کے متعلق ہے، وہ بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی بہترین رہنمائی فرمائے، اس کو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ فرما دے، اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس پورے
پورے مجمع کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرما یا الہ العالمین. معاشرے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں سب کو دور فرما یا الہ العالمین.